الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد باب ما جاء فی معالی الاخلاق۔ باب ان روایات کا جو وارد ہیں اخلاقی بلندیوں کے سلسلے میں۔ معالی علو سے بنا ہوا ہے، اخلاق کی بلندی کو سمجھانا مقصود ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق دراصل انسان کی فطری صفات کا نام ہے۔ انسان کی فطری صفات کا نام ہے۔ مثلا انسان میں کسی خوشکن چیز کو دیکھ کر مسرت محسوس کرنا، ناگوار چیز کو دیکھ کر ناگواری کا احساس کرنا، بھڑکانے والی چیز کی وجہ سے بھڑکنا، پسیجا دینے والی چیز کو دیکھ کر پسیج جانا، للچانے والی چیز کو دیکھ کر للچا جانا، نفرت دلانے والی چیز کی وجہ سے نفرت میں آ جانا، رغبت والی چیز کو دیکھ کر رغبت کرنا، یہ سب وہ اوصاف ہیں جو خلقی ہیں، پیدائشی ہیں، فطری ہیں، طبعی ہیں۔ تو اوصاف تو فطری ہوتے ہیں، البتہ ان اوصاف کا استعمال کبھی حسن ہوتا ہے، کبھی قبیح ہوتا ہے، اور کبھی ان کا استعمال محمود ہوتا ہے، کبھی مذموم ہوتا ہے۔ مثلا بھڑکنا ایک امر طبعی ہے، لیکن جائے بھڑک پر بھڑکے، اس کے محل پر بھڑکے محمود ہے، بے محل بھڑکے مذموم ہے۔ لالچ اپنی جگہ پر ہو، اس کا متعلق صحیح ہو، مثلا جنت کی لالچ ہو، کار خیر میں بڑھنے کی لالچ ہو، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے میں لالچ ہو کہ کاش یہ کام میں کر دیا ہوتا، اس غریب کے گھر روٹی میں پہنچا دیا ہوتا۔ متعلق کے اعتبار سے یہ اوصاف خلقیہ محمود بھی ہوتے ہیں، مذموم بھی ہوتے ہیں۔ یہاں احاطہ کرنا مقصود نہیں، آنے والی حدیث میں چند اوصاف عالیہ کو، اخلاق عالیہ کی چند کڑیوں کو بتانا مقصود ہے، جن کی وجہ سے دوسرے اوصاف اور دوسرے اخلاق کو بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ میری نگاہ میں پیارا اور مجھ سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والا، یعنی قریب میں بیٹھنے کی جگہ پانے والا قیامت کے دن احاسنکم اخلاقا، حسن خلق والا انسان ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اخلاق میں حسن کیسے آتا ہے؟ اب تک تو میں نے یہ بتایا کہ اخلاق ہیں کیا۔ اخلاق اوصاف غریزیہ، طبعیہ، خلقیہ کا نام ہے۔ اگر ان کا تعلق صحیح ہے تو محمود ہے، حسن ہے، صحیح نہیں ہے، متعلق اگر اس کا صحیح نہیں ہے تو مذموم ہے اور قبیح ہے۔ یہ بات ہو چکی۔ اخلاق آتے کیسے ہیں، بنتے کیسے ہیں، اس پر پچھلے اسباق میں گفتگو ہو چکی ہے۔ بس اتنا اعادہ کرتا ہوں کہ انسان میں بنیادی 3 اوصاف ہیں، 3 اخلاق تھے، 3 جذبات تھے بنیادی، باقی انہی کی شاخیں ہیں اگر اور کسی کو نظر آویں۔ نمبر 1 جذبہ شجاعت، نہیں، نمبر 1 صفت علم، نمبر 2 صفت حرص، نمبر 3 صفت غضب۔ علم اور عقل یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، علم اور عقل، اور حرص و شہوت یا حرص و رغبت، شہوت ہٹا دیجئے، اردو میں بے محل یا کسی کسی نامناسب معنی میں مستعمل ہونے کی وجہ سے، یا محدود معنی میں مستعمل ہونے کی، نامناسب تو مت کو، محدود معنی میں۔ غضب اور غصہ یہ 3 صفات ہیں، علم، حرص، غضب۔ اگر ان تینوں میں اعتدال کی صفت ہے، صفت عدل ہے، اعتدال ہے، تو یہ اخلاق و اوصاف محمود ہے۔ اور اگر ان تینوں میں عدل نہیں ہے، یا تو افراط ہے یا تو تفریط ہے، تو پھر یہ اخلاق مذموم ہے۔ معتدل ہیں یہ صفات تب تو محمود ہے، اور افراط یا تفریط کے ساتھ پائے جاتے ہیں تو یہ اوصاف مذموم ہیں۔ مثلا غصہ افراط کے ساتھ، کسی چیز کی حرص افراط کے ساتھ، کسی کو سمجھا، کسی چیز کا، کسی نوع کی عبادت کا اتنا شوق ہوتا ہے، اتنی رغبت ہوتی ہے کہ دوسرے سارے کام وہ بھول جاتے ہیں، تب یہ مذموم ہو گئی یہ چیز۔ شریعت تو نام ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ہر جہت سے اسلام آنا چاہیے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھے انسان وہ ہیں میری نگاہ میں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم میں سب سے زیادہ مبغوض میری نگاہ میں اور مجھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا قیامت کے دن کون ہوگا؟ وہ لوگ ہوں گے السرسارون والمتصدقون والمتفیحقون۔ 3 جماعتیں آپ نے ذکر فرمائی۔ نمبر 1 سرسارون، سرسار، بہت زیادہ بولنے والا،
بہت زیادہ بولنے والا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت سڑسڑا رہا ہے. آج نہیں بولتے, زیادہ جو بولتا ہے تو کہتے ہیں بہت سڑسڑاتا ہے رے, یعنی کہ بہت بولتا ہے. سرسارون. نمبر 2 المتشدقون. متشدقون کہتے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنے والا, شدقن سے جی, گلا پھاڑ پھاڑ کی یعنی غیر محتاط گفتگو کرنے والا. والمتفیہقون, اور تیسری جماعت ہے متفیہقون کی, اس سے مراد ہے بڑی بڑی باتیں کرنے والا, بڑی بڑی باتیں کرنے والا. صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ قد علمنا السرسارین والمتشدقین, ہمیں سرسارین اور متشدقین کا تو معنی معلوم ہے, لیکن متفیہقین سے کون لوگ مراد ہیں؟ فمل متفیہقون قال المتکبرون. فرمایا متکبر یعنی وہ جو بڑی بڑی باتیں بولتا ہے, آتا جاتا کچھ نہیں اور حوالے دیتا ہے بڑی بڑی کتابوں, شاید اس کا ٹائٹل بھی نہیں دیکھا ہوگا جی. آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود حدیث کے ان مفردات کا معنی بھی سمجھایا. السرسار هو کثیر الکلام والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبزو عليهم. غیر محتاط بات کرتا ہے, پھینکتا ہے اور بےہودگی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك ابن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذكر فيها عن عبد ربه ابن سعید. اوپر عبد ربہ ابن سعید کا ذکر آیا تھا, واسطہ آیا تھا, تو یہ دوسری سند بتا دی کہ ایک دوسری سند جس میں ان کا واسطہ نہیں ہے. متن دیکھیے پھر سے دوبارہ دوسرا آگے کا. باب ما جاء فی اللعن والطعن. لعن اور طعن کا بیان. لعن اور طعن. لعن لعنت کرنا, طعن طعن کرنا, کسی کی عزت سے کھیل کرنا, اس کو طعنہ دینا. کسی سے کوئی بھول ہو جائے تو بار بار ٹارچر کرنا. انگلش نہیں آتی تو کیوں بولتے جو جی, یعنی اس کو نشانہ بنانا, اس کو نشانہ بنانا, یہ طعن ہے. لعن اللہ کی رحمت سے دور کر دینے کی دعا بد دعا کرنا. یا اللہ اس کو جنت مت دینا, یا اللہ اس کو رحمت والی لائن پر دنیا میں نہیں چلنے دینا تاکہ تیری رحمت نہ پاوے. یہ سب لعنت کی جزیات سے اس طرح سے منع کیا گیا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یکون المؤمن لعانا. مومن لعان نہیں ہوتا, لعان نہیں ہوتا, لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. یہاں مبالغے کے صیغے سے نفی کی جا رہی ہے تو ظاہر یہ نکلتا ہے کہ بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. تو اب آپ طالب علمانہ نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ مومن کچھ تو لعنت کرتا ہے. اب لیکن اگر آپ کو الاکثیر فی قواعد التفسیر مستحضر ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کہیں کہیں اس میں تفضیل یا اس میں مبالغہ مذکور ہوتا ہے جس میں معنی زائد ہوتا ہے, لیکن مراد معنی زائد نہیں ہوا کرتا. معنی تاکیدی تو ہوتا ہے, معنی زائد نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما انا بظلام للعبید، میں ظلام نہیں ہوں. اب یہاں عربی دوم کا بچہ کچھ نکال سکتا ہے، اللہ ظلام نہیں ہے، تو زیادہ کی نفی ہوئی. کیا نفس ظلم کرنا اللہ کی شان ہے؟ سوال کر سکتا ہے. اس کا یہی جواب ہے کہ اصل میں یہاں مبالغے میں جو معنی زیادت ہوتا ہے، یا اس میں تفضیل میں جو معنی زیادت ہوتا ہے، وہ بعض مواقع پر قرینے حالیہ، قالیہ، محلیہ وغیرہ کی وجہ سے، کسی بھی قرینے کی وجہ سے وہ معنی زیادت وہاں مراد نہیں ہوتا، نفس سے معنی صفت مراد ہوتا ہے. تو اللہ میں ظلام، ظلم کی صفت نہیں ہے، اس کی نفی مقصود ہے اور تاکید کے ساتھ مقصود. اسی طریقے سے مومن لعان نہیں ہوتا، یعنی مومن میں لعن کرنے کی، اللہ لاعن بننے کی صفت نہیں ہے، اور بالکل نہیں ہے. مومن کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہوتا، یہ تاکید کے ساتھ اس کی نفی مقصود ہے. بعض حضرات نے اس کو اس کے ظاہر پر رکھا اور یہ کہا کہ مومن لعان نہیں ہوتا، یعنی بار بار لعنت نہیں کرتا. اگر لعنت کی جگہ بھی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ لعنت کرتا ہے، زندگی بھر لعنت کرتا نہیں پھرتا، لعنت کرتا پھرتا نہیں ہے وہ. اب اس میں مبالغہ کو اس کے اصلی معنی پر لے لیجئے. لعان کی نفی معنی مبالغہ کے ساتھ ہو گئی کہ اگر ضرورت ہوئی اور گنجائش شرعن ہوئی تو کرتا ہے، لیکن زیادت و تکرار کے ساتھ نہیں کرتا. لیکن لا ينبغي للمومن سے یہ لگتا ہے کہ یا مومن کا اصل مزاج اور اصل اس کی صفت اور شان کو بتانا ہے. اور مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کسی کو جنت سے محروم ہونے کی، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دعا بد دعا نہ کرے. باب ما جاء فی کثرت الغضب، لعن کے اوپر اور بھی اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اسباب لعن کیا ہیں، مواقع لعن کیا ہیں. ایک بات اجمالاً سمجھ لیجئے، لعنت معینہ شخص پر کرنا جائز نہیں، نام لے کر مشخص طور پر لعنت کرنا جائز نہیں، مگر یہ کہ اس کا کفر پر مرنا دلیل یقینی کے ساتھ، دلیل حتمی قطعی کے ساتھ ہمیں معلوم، اور وہ سوائے لسان نبوت کے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو سکے. اس لیے اب اگر کوئی مرتا بھی ہے کافر، تب بھی ہم یہ نام لے کر کے لعنت کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے، اور کسی فاسق سے فاسق تر مسلم کے لیے، گنہگار کے لیے بھی لعنت کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم کو اس کا حال معلوم نہیں. ابو جہل وغیرہ کا قطعی طور پر کفر پر مرنا ثابت ہے، اس لیے اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور شیطان پر بھی لعنت کرنا جائز ہے. پس جو لوگ یزید پر لعنت کی باتیں کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. نمبر 2، اوصاف کے ساتھ کسی جماعت پر لعنت کرنے کی اجازت ہے. مثلا ظالمین پر لعنت، کس پر؟ ظالمین پر لعنت، خائنین پر لعنت، غاصبین پر لعنت، قاتلین پر لعنت، یہ اوصاف کے ساتھ. تو موصوف بالاوصاف، موصوفین بالاوصاف پر سمجھا لعنت کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جواز کی صورت میں بھی لعنت کرنا کوئی پسندیدہ عمل شریعت میں نہیں ہے. شریعت تو ہر صورت میں بہرحال پیار بتلاتی ہے.
باب ما جاء فی کثرت الغضب، کثرت سے غصہ ہونا، بہت زیادہ غصہ کرنا اخلاق حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، ایک صحابہ کہنے لگے علمنی شیئا ولا تکثر علیہ، یا رسول اللہ کچھ ہمیں سکھا دیجئے، نصیحت کر دیجئے، لیکن زیادہ نہ پڑھائیے گا، تھوڑی سی کوئی بات بتا دیجئے۔ لعلی اعی ہے، میں تھوڑی بتائیے تاکہ میں اس کو یاد رکھ سکوں۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب۔ آپ نے چھوٹی سی نصیحت کر دی، غصہ نہیں ہونا کسی پر۔ پھر اس نے پوچھا کہ تو بہت چھوٹی ہو گئی، یہ مطلب کہنے کا کہ بہت چھوٹی ہو گئی، تھوڑی بڑھا دیجئے، کچھ اور کہیے۔ تو آپ نے ایک ہی بات بتائی، لا تغضب۔ پھر اس نے کہا یہ تو بہت چھوٹی ہے، یعنی یہ کہا نہیں لفظوں میں، یہی کہا کہ پھر اور کچھ بتائیے، تو مطلب یہی نکلا نا کہ ابھی پیٹ بھرا نہیں، اب پیٹ کیوں نہیں بھرا، چھوٹی نصیحت ہو گئی۔ یہ معنی التزامی ہے، سمجھا، معنی نکلا یہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بار جو نصیحت فرمائی تو یہی کہا غصہ نہ کرنا۔ اصل میں غصہ کا منشا بھی غلط ہے، ثمرہ بھی غلط ہے۔ غصہ آتا ہے عموماً حسد اور کبر اور غلط فہمی اور ظلم کے جذبات کی بنیاد پر، تو منشا بھی غلط ہے، یعنی منشا مانے علت، بنا سبب بھی غلط ہے، اور ثمرہ یہ غلط ہے کہ جس پر غصہ ہوتا ہے، سمجھا، اس پر ظلم کر دیتا ہے، اس کا لوٹ لیتا ہے، اس کی عزتیں بگاڑ دیتا ہے، یعنی کہ محظورات کے ارتکابات میں مبتلا ہو جاتا ہے، ممنوعات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ۔